افنان صاحب جو ہے، جو سینیٹر افنان ہے، انہوں نے تو وہاں پہ تنقید کی باقاعدہ. ہی واز دا اونلی پرسن فرام مسلم لیگ نون جو کھڑے ہو کے آؤٹ رائٹلی اس چیز کو ریجیکٹ کرتا رہا، اور اس نے تو اڑا کے رکھ دیا ساری اس ریزولوشن کو، قرارداد کو. نہیں ریجیکٹ کیا ہے، اس سے کیا ہے ریجیکٹ، لیکن دیکھیں اس نے بولا ہے ریجیکٹ کیا ہے، لیکن کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا ایک، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ممبر اگر کورم پوائنٹ آؤٹ کر لیتا تو اسمبلی کا اجلاس ہی برخاست ہو جاتا. یہ قانون ایک لا ہے. آپ کے 100 ممبرز میں صرف 14 موجود ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہ ساری چیزیں تو ہو گئی، ٹھیک ہے، اب ایک اور یہاں پہ بحث شروع ہو گئی ہے اسلام آباد میں، اس پہ بھی آپ ذرا اپنی روشنی ڈالیے، نظر ڈالیے، کو اپنی ان پٹ دیجئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس میں تنگی کو نوٹس دینا از ناٹ انف، ٹھیک ہے، تنگی کو نوٹس دے دیا، ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی جو تھی وہ خاموش تماشائی بنی رہی، دیکھتی رہی کہ کہاں پہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے، پھر اس طرف چلیں گے. اور صرف میئر ایک نوٹس دے دینا یا اس کو ایکسپلینیشن دے دینا تنگی کو، سینیٹر تنگی کو جو پیپلز پارٹی سے تعلق ہے جس کا، دیٹ از ناٹ انف. لیکن اندر سے کہا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے آپ لوگوں پہ. نہیں دیکھیں، تنگی صاحب نے اپنا جو سپیچ کیا تھا اس نے اپنے سپیچ میں یہ باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے جو میں نے سپیچ سنا ہے اس میں ہاں یا نہ نہیں تھا. تو وہ ایک ایسی سپیچ تھی جو کلیئر نہیں تھی. جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ پوائنٹس بھول گیا تھا. تو وہ کچھ پوائنٹس لیکن ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ جو ہے اس کو اپوز کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے سپیچ کیا تھا. ان کا مقصد یہ ضرور بن رہا تھا. دیکھیں پیپلز پارٹی نے فوری طور پر پریس کانفرنس کیا، شہری رحمان نے، اور ہم نے پیپلز پارٹی نے فوری طور پر اس کا ریئیکشن کیا. ظاہر شہری رحمان وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے جو ہے پارٹی کی لیڈرشپ سے اجازت لے کے یہ کہا کہ ہم نے یہ ریزولوشن کی حمایت نہیں کی ہے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ہم سب کہہ رہے الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے، اس ریزولوشن کو ہم نہیں مانتے. اب یہ انسرٹنٹی پیدا کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے جانا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کون ہے جو یہ انسرٹنٹی پیدا کر. الیکشن تو ہوگا، 8 فروری کو الیکشن ہوگا، یا 8 فروری کو اگر الیکشن آگے ہو جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ، میں اب سپریم کورٹ کے شان میں کوئی گستاخی کر نہیں سکتا ہوں، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا. لیکن پھر چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے آرڈرز جو ہے وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہے، کون نہیں کروا رہے امپلیمنٹ. یہ پھر پاکستان بہت پیچھے چلا جائے گا اگر فیبرری 8 کو الیکشنز ڈیلے ہو جاتی ہے، نہیں ہوتے ہیں تو پاکستان میں سمجھتا ہوں اور پیچھے چلا جائے گا. انٹرنیشنل کمیونٹی، آئی ایم ایف کی طرف سے ہم پر یہ دباؤ ہے کہ ڈیموکریسی پاکستان میں ہونا چاہیے. اس وقت ڈیموکریسی نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد جب الیکشن ہوگا صحیح معنوں میں ڈیموکریسی ہے. جب ڈیموکریسی آئے گی اکنامکلی ہم سٹرونگ ہو جائیں گے. تو ابھی وہ حالات نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو، میں سمجھتا ہوں وہ غلط سوچ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، الیکشن 8 فروری کو ہر صورت میں ہوں گے، ہر حال میں ہوں گے. مجھے بتائیں 8 فروری کو الیکشن کیوں نہیں ہوگا؟ صرف مولانا فضل الرحمان کو سردی لگ رہی اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ سمجھتے ہیں ان کے علاقے میں جو ہے برف پڑ رہا ہے اور مجھے سردی لگتی ہے اور میں باہر نہیں نکل سکتا ہوں، اس لیے الیکشن نہیں ہوگا؟ یار پوری دنیا میں سردیوں میں الیکشن ہوتا ہے، برف باری میں الیکشن ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، رشیا میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی سردی مجھے لگ رہی ہے الیکشن آگے کر دو. لیکن ان کی لائف کو بھی تھریٹ ہے نا، نہیں ہوتے تو آپ صاحب ان کی لائف کو بھی تھریٹ ہے نا. وہ بھائی نہ نکلے نا لائف کو، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی لائف کو تھریٹ ہے نہ نکلے. ان کی پارٹی ماشاءاللہ بڑی سٹرونگ ہے، جے یو آئی کی، ان کے جو لوگ ہیں ان کے، وہ نکلے، خود نہ نکلے. ہمیں بھی ان کی جان کی بڑی فکر ہے. ان کو اگر لائف تھریٹ ہے تو لائف تھریٹ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی تھا، لیکن وہ آئی پاکستان میں. ان کو 4 انٹیلیجنس ایجنسی نے، 4 ڈفرنٹ ملک کے انٹیلیجنس نے کہا پاکستان نہ جائیں، آپ کو لائف تھریٹ ہے، آپ کو مار دیا جائے گا. لیکن وہ آئی، وہ بہادر بنی، وہ آئی اور شہید ہو گئی پاکستانی قوم کے لیے، جمہوریت کے لیے شہید ہوئی. مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو لائف تھریٹ ہے اور آپ ڈر رہے ہیں تو آپ پھر گھر سے نہ نکلے، آپ ویڈیو خطاب کریں، آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے. لیکن ایک شخص کے تھریٹ کے اوپر تو پھر الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اگین
میں یہ بات پہلے بولنا چاہ رہا تھا, آپ نے بیچ میں ٹانگ اڑا دی اپنی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 8 فیبروری کو اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر 5 سال مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا, الیکشن یا تو 8 فیبروری کو ہوں گے, جی بالکل, الیکشن 8 فیبروری کو ہوں گے یا تو پھر 5 سال بعد ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 8 فیبروری کے الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے وہ نہ سردی کا بہانہ کرے, نہ مولانا فضل الرحمان کے تھریٹ کو سامنے رکھے. مولانا فضل الرحمان کی زندگی ہم سب کو عزیز ہے, ہم فکر مند بھی ہیں. ایسی تھریٹ ہم سب کو ہے, صرف مولانا کو نہیں, ہم سب جتنے ہم کینڈیڈیٹس ہیں ہم سب کو تھریٹ ہے. تو اسی طریقے سے محترمہ کو جب شہید کیا گیا, آپ نے دیکھا کہ دسمبر میں شہید ہوئی محترمہ 2007 میں, اور الیکشن پھر جا کے فیبروری میں ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ الیکشن کو انڈیفینیٹلی ڈیلے کیا جائے, کیونکہ ایک دفعہ الیکشن آگے ہو گیا تو پھر یہ مارچ کا جو ہے اپنا سیزن جو ہے برف باری کا, یہ کہتے ہیں مارچ میں برف باری ختم ہو جائے گی اور سینٹ کے الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. تو یہ تو میں پھر 5 سال تک تو الیکشن نہیں دیکھ رہا ہوں. اوکے, اچھا یہ بتائیں کہ اگر 5 سال تک آپ الیکشن نہیں دیکھ رہے اور 8 فیبروری کو الیکشن اگر نہیں ہوتے تو آپ کہہ رہے ہیں 5 سال اگر 8 فیبروری کو الیکشن نہیں ہوا, جی ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر 8 فیبروری کو الیکشن, وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 8 تاریخ کو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو دیٹ مینز کہ اگلے 5 سال الیکشن نہیں ہوں گے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ سینٹ کیسے چلے گا اور یہ ساری چیزیں کیسے چلیں گی اور پورا نظام کیسے چلے گا؟ بس نظام ہوگا کہاں جو چلے گا, نظام چلانے والے نظام چلاتے ہیں, جب نظام ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے چلے گا. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.